سورۃ صافات مکی ہے، 182 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، صرف 5 رکوع ہیں۔ گزشتہ سورت میں انبیاء کی شہادت کے ساتھ قیامت کا اور الوہیت کا اثبات تھا، اور اس سورت میں ملائک کی شہادت کے ساتھ قیامت کا وقوع ہے۔ گزشتہ سورت کے اخیر میں اللہ کی قدرت اور خلائق کا بیان تھا، ان میں سے عجائب ملائک کا تذکرہ صافات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صافات ترتیب نزول میں 56 ہے، اس سے پہلے 55 آئی، موجودہ ترتیب قرآن میں 37ویں ہے۔ سورت میں خاص مسئلہ قیامت کا وقوع اور اللہ کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت کا اثبات ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے قطار باندھنے والوں کی جب وہ قطار باندھتے ہیں۔ صفوں کی 2 وقت زیادہ ضرورت ہے، ایک نماز با جماعت اور دوسرا میدان جنگ۔ اس کے علاوہ قطار سے مراد ہے نظم و نسق۔ نظم و نسق، وقت پر آنا، وقت پر جانا، وقت پر کھانا، نمازوں کے اوقات مقرر ہے، اذان کے اوقات مقرر ہے، جماعت کے اوقات مقرر ہے، آپ کے درس وقفے تک کے اوقات مقرر ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اشارہ ہے کہ نظام الوہیت کی برکات میں سے نظم و نسق ہے۔ نظام الوہیت کی برکات میں سے نظم و نسق ہے۔ الحمدللہ آپ نے احسن العلوم میں کچھ وقت گزارا، اللہ کے فضل سے بشری کوشش کی گئی، بہترین نظم و نسق ہے۔ وقت پر آپ کا افطار، آپ کا رات کا کھانا 7:30 سے زیادہ دیر نہیں ہوتی، عشاء تک آپ فارغ ہو چکے ہوتے۔ سحری میں ناظم صاحب خود کھڑے رہتے ہیں، ان کے اعوان اور احباب، اور یہ عاجز ہر لمحے کی حاضری لیتا ہے اور خبر رکھتا ہے، کمی کوتاہی نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے کمر بستہ نیک اور مخلص ساتھی۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صف بنانے والیوں کی جب وہ صفیں بناتی ہے۔ صافات تانیث کا صیغہ ہے، ویسے اس قسم کے صیغے جمع کے بھی آتے ہیں، مطلق جمع بھی اس طرح اوزان ہو سکتے ہیں، آئی سمجھ، جیسے نفاسات میں کہا گیا۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور پھر نظم و نسق میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے، پس ڈانٹنے والوں کی قسم جب وہ ڈانٹتے ہیں۔ جب ہم تنبیہ کرتے ہیں وہ بھی سننے کی ہوتی، اللہ ہمیں اس میں بھی سلیقہ طریقہ عطا فرمائے۔ لیکن زجر و توبیخ تو انتظام کا ایک حصہ ہے، ایک منتظم کے لیے ناممکن ہے کہ اس میں زجر و توبیخ نہ ہو۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پس قسم ہے پڑھنے والیوں کی جب وہ پڑھنے لگتی ہے، اشارہ ہے کہ پڑھن کے لیے، تعلیمات کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں، بادشاہی پہ سر بمکتب دار، ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو مکتب میں بٹھانا چاہا، برسر لوح او نوشت بزر، اور بادشاہی پہ سر بمکتب دار، اور ایک بادشاہ نے اپنے لڑکے کو مدرسے میں بٹھانا چاہا، لوح سیمینش در بغل او نہاد، اور چاندی کی تختی اس کے بغل میں دی، برسر لوح او نوشت بزر، تختی کے اوپر اس نے سونے سے لکھوایا، قہر استاد بحث مہر پیدا۔ استاد کا غصہ ماں باپ کی مہربانی سے اچھا ہے، اس ماں باپ مہربان ہو کہ بیٹے مت پڑھو، بیٹھو کوئی بات نہیں،
استاد کہے کیوں نہیں آئے؟ جلدی آؤ۔ قہر استاد بحث مہر بیداد۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ جواب قسم ہے، بے شک معبود تمہارا ایک ہے، وہی رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب آسمان و زمین اس کے درمیان میں، اور رب المشارق اور مشرقوں کا رب۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے خوبصورت بنایا آسمانی دنیا ستاروں کے جرمٹ سے۔ اللہ اللہ، جیسے آسمان ستاروں سے حسین ہے، اس طرح زمین علماء، طلباء، مجاہدین، بہی خواہ، مساجد، مدارس، خیر اور رشد کے ٹھیے، ان سے اللہ نے آراستہ پہ آراستہ کیا ہے۔ بے شک ہم نے خوبصورت بنایا آسمانی دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور انہی سے حفاظت کرتے ہیں سرکش شیطان سے۔ اور سن، غور سے سنوے، فرمایا ستاروں کا پہلا کام خوبصورتی ہے، تو خوبصورتی میں دیکھو طلباء کی شانی نہیں ہے، ایسے گورے گورے چمکتے ہوئے جیسے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ اور جب کوئی شیطان شیطانی کرے اور ان کا فوج ان کے اوپر چھوڑ دے، تو کچھ اہل وفا اور اہل جنو، کچھ اہل وفا اور اہل جنو میں خانے کو توڑنے آئے تھے۔ چند سال پہلے اس زمانے کے مودودی ناظموں نے مدرسے کے دیوار پر الگ الگ کیا۔ میں 4 بجے زور کے بعد بخاری پڑھا رہا تھا، جب واپس آیا دیکھا تو جگہ جگہ ناظم یہاں ستونوں سے بندے ہوئے ہیں۔ یہ طالب علم تھا، صاحب ہے کہ میں نے کہا سری یہ ڈیر ششی نہیں شیطانی کڑی ہوا مگلے کو روستی کڑی دی مجھے۔ پولیس ایس ڈی ایم صاحبان سب گلیوں میں دوڑ چکے تھے، قیامت کا لمحہ گزر چکا تھا۔ آج اس کو پتہ ہی نہیں میں بخاری پڑھا رہا تھا۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، قرآن کو دیکھو، ان ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمانی دنیا کو خوبصورت بنایا، اور انہی ستاروں کے ذریعے ہم شیطان مردود سے حفاظت بھی کرا رہے ہیں۔ حفاظت کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ طالبان نام ہی پڑ گیا مجاہدین کا، الحمدللہ۔ کچھ اہل وفا اور اہل جنو میں خانے کو توڑنے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا یہ پتھر بھاری ہے۔ الحمدللہ، خدا نام تیری عظمت الوہیت کا ہے، ہم خالص مسکین و عاجز و کمزور ہیں۔ کچھ اہل وفا اور اہل جنو میں خانے کو توڑنے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا یہ پتھر بھاری ہے۔ دا سے وہ تختی دل چپتے بناتے ہیں ویز غلط مجھے کس کو۔ یہ اور تائید ہو گئی کہ جس طرح آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، روئے زمین کی سجاوٹ علماء و طلباء سے۔ ان کا حسن و جمال اور ان کے رنگت اور بہترین دل ربائیاں یہ فیشن نہیں، یہ قدرت کی رنگینی ہے، اس لیے جہادی شان بھی ان کی ضرب المثل۔ اللہ اللہ، لا يسمعون الى الملأ الاعلى، سن نہیں سکتے ہیں اوپر والوں کی باتیں شیطان۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے، دُحُورًا دھکے دے کر، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان شیطانوں کے لیے عذاب ہوگا ہمیشگی کا، واصب دائم۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر وہ جس نے اچک کر، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پیچھے لگتا ہے ان کا انگارہ جلتا ہوا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پوچھئے ان سے،
اہم اشد خلقا ام من خلقنا، آیا یہ سخت پیدا کرنے میں یا جو ہم نے پیدا کیا. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے پیدا کیا ان کو چپکنے والی مٹی سے. بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں. ویسخرون، اور یہ ہنستے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، یہ نصیحت نہیں لیتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب دیکھتے ہیں نشانی، یستسخرون، ہنسی اڑاتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. یہ قرآن کے اعجاز کو، زبردست بلاغت کو دیکھ کر مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے، یار یہ 7 سے لے 8 سے لے کر 1-1.5 بجے تک لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ آئے دیکھیں، وہ آپ پر تعجب کرتے کہ یہ سارا دن نیند میں کیسے گزارتے. وہ آپ پر تعجب کرتے ہیں، بے ہمت. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی اور ہڈیاں. انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، ہمارے بڑے اگلے. قل نعم، فرماؤ ہاں. وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوں گے. فانما ہی زجرۃ واحدہ، پس قیامت تو ایک ہی جھڑکی ہے. فاذا ہم ینظرون، پس ناگاہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہتے ہیں افسوس یہ قیامت کا دن ہے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جدائی کا دن ہے، یعنی 2 ٹوک فیصلے کا، جس کی تم تکذیب کرتے تھے.